أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللهم فقهنی فی الدین. رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتح. آمین ثم آمین. آج الحمدللہ ہماری نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 4 ہے، جس میں ہم حرکات کے بارے میں پڑھیں گے کہ حرکات کن کو کہا جاتا ہے اور حرکات کتنی ہیں اور حرکات کی مقدار کیا ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو اوپر ہدایات دی گئی ہیں ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں. حرکات کو اس طرح سے یاد کروائیں کہ زبر اوپر، یعنی کہ زبر اوپر ہوتی ہے، زیر نیچے ہوتی ہے اور پیش مڑا ہوا ہوتا ہے. اس چیز کی آپ نے پہچان رکھنی ہے کہ زبر زیر اس طرح سے، زبر زیر اور پیش اس طرح سے مڑی ہوئی. اس کے بعد حروف پر حرکات لگا کر بتلائیں. اس چیز کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، یا پھر اگر بچوں کو کروا رہے ہیں تو ان کو کاپی پہ اس طرح سے لکھ دیں اور انہیں کہیں کہ الگ الگ جہاں پہ کسرہ، فتحہ اور دومہ لگائیں اور ان سے پہچان کروائیں کہ انہوں نے کون سی حرکت کس حرف پہ لگائی ہے. اس کے بعد حرف کو نہ تو اتنا زیادہ کھینچنے دیں، یعنی کہ اس میں نہ تو اتنا طول دیں کہ وہ مدہ بن جائے، اور نہ ہی اتنا جلدی ادا کریں کہ اس میں جھٹکا محسوس ہو، یعنی کہ جرک آئے. اور جو حروف باریک ہیں وہ ہم پہلے بھی پڑھتے آ رہے ہیں اور ان کی پریکٹس کرتے آ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ نے اب بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو پر پڑھے جاتے ہیں ان کو موٹا کرنا ہے اور جو باریک پڑھے جاتے ہیں ان کو باریک ہی ادا کرنا ہے. ایک اور بات، جب یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور مخارج کے بیان میں پڑھ چکے ہیں کہ جب الف خالی ہو تو وہ الف کہلاتا ہے، جبکہ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، چاہے تو وہ جزم ہے، چاہے فتحہ ہے، چاہے دومہ ہے یا چاہے کسرہ ہے، ان چاروں میں سے اگر کوئی بھی حرکت آ جائے تو الف الف نہیں رہتا، وہ حمزہ میں بدل جاتا ہے. یہ حمزہ ہوگا اور یہ الف ہوگا جب اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ آئے. تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. تو چلیے ہم اپنے سبق کو پڑھتے ہیں. اس سے پہلے ہم بتا دوں کہ حرکات 3 ہوتی ہیں: فتحہ، کسرہ اور دومہ. یہ 3 حرکات ہیں. عربی میں ان کو حرکات ثلاثہ بھی کہتے ہیں. حرکات ثلاثہ، 3 حرکات. اور ان کی حرکت ایک حرکت ہے، یعنی کہ نہ ان کو زیادہ لمبا کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ جھٹکا دینا ہے کہ جلدی سے پڑھیں، یعنی کہ آدھا الف جسے کہہ لیں. اس طرح سے ان کی حرکت اتنی سی ہے، آدھے الف کے برابر. آدھا الف بھی کہہ سکتے ہیں یا ایک حرکت بھی کہہ سکتے ہیں. تو چلیے ہم لیسن کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. یہاں پہ ہم دیکھیں گے اب ایک چیز، تو یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ بن گیا کیونکہ اس کے اوپر فتحہ، کسرہ اور دومہ آ رہا ہے. اس کے بعد ہم اس کو اگر کھینچیں گے تو وہ مدہ میں چل جائے گا. کیسے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. اس طرح سے نہیں پڑھنا. بچے اکثر بیٹھے کورس میں بیٹھے پڑھے ہوں یا پھر وہ اپنے دھیان میں بیٹھے ہوں تو اس چیز کو خیال میں نہیں رکھتے. تو اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ لہن جلی میں آ جاتا ہے، کبیرہ گناہ میں آ جاتا ہے، جس سے بچنا لازم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس غلطی سے محفوظ فرمائے. آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اگر ہم ابھی سے ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو یہ ہمارے اندر پختہ ہو جائیں گے اور ان کو بعد میں سیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اس چیز کا دھیان رکھیے گا. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. جھٹکا کیسے آئے گا؟ آ ای او. اس طرح سے بھی نہیں کرنا. آ ای او. اور الف خالی منہ سے ادا ہوتا ہے. آ ای او. اس کے بعد ہاں. ہاں اکثر حلق کے آخری حصے سے جو سینے کی طرف ہوتا ہے وہاں سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے.
اور صاف گلے کے ساتھ اس کو واضح کر کے پڑھیے گا. مخارج کا بھی خیال رکھیے گا. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو. اس کے بعد عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش او، آ عی او. عین کا مخرج اور ہا کا مخرج وسط الحلق ہے، یعنی کہ درمیان سے جو حلق کا درمیانی حصہ ہوتا ہے ادھر سے ادا ہوتے ہیں. حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، اقصی الحلق، وسط الحلق اور ادنی الحلق. اور حمزہ اور ہا اقصی الحلق سے ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا وسط الحلق سے، غین اور خا ادنی حلق سے. تو ایک چیز اس قاعدے میں یہ بھی ہے کہ آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ان قاعدے کو لکھنے والے اور کاوش کرنے والوں کے کاوشوں کو قبول فرما لے اور اجر عظیم عطا کرے. آمین. کہ انہوں نے ہماری آسانی کے لیے الحمدللہ ترتیب کے ساتھ جو ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے حروف ہیں اور یہ قریب المخرج ہیں ان کو ایک ایک ساتھ لکھا ہے. ہم نے جیسا کہ پیچھے حمزہ اور ہا پڑھا وہ ایک مخرج سے، اس کے بعد عین اور ہا یہ ایک مخرج سے ہیں، غین اور خا ایک مخرج سے ہیں، اس کے بعد قاف اور کاف یہ ایک مخرج سے ہیں. آگے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ، میں آپ کو بتاتی ہوں. اس چیز کو آپ نے یاد بھی کر لینا ہے، آپ کی آسانی کے لیے ہے کہ اب آپ جیسے جیسے پڑھیں گے اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آپ کے ذہن نشیں ہوتے جائیں گے. اور میں آپ کو اس لیے بار بار ساتھ ساتھ مخارج بتاتی جا رہی ہوں تاکہ آپ جب ان کی پریکٹس کر رہے ہو تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں آیا آپ کی آواز مخارج سے ادا ہو رہی ہے یا پھر آپ کی آواز مخرج سے ادا نہیں ہو رہی. تو اس کی پریکٹس کریں. جب ہم پریکٹس کرنے لگتے ہیں ہمیں اس مخرج کا پتہ ہو تو ہمارے لیے ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو. اس کے بعد غین زبر غو، غین زیر غی، غین پیش غو، غو غی غو، غو غی غو. خا زبر خو، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، خا خی خو. غین اور خا کی ادائیگی کے وقت گلے میں خراش سی پیدا ہوتی ہے. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. لحات کے پاس انہیں حروف لحاتیہ بھی کہا جاتا ہے، لحاتیہ کہا جاتا ہے قاف اور قاف کو، اور اوپر والے جو 6 حروف پڑے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. اور قاف کا مخرج یعنی کہ جب ہم گلے کے پاس لحات ہوتا ہے نا اس کے پاس اس کا جو قریب اوپر کا جو تالو ہوتا ہے اس کی سخت جگہ اور نیچے زبان کی جڑ اور بالمقابل تالو کا سخت حصہ یہ اس کا مخرج ہے. یہاں سے مطلب یہ آپس میں ملیں تو قاف کی ادائیگی ہوتی ہے. قاف قی قو، قاف قی قو. اور کاف کی ادائیگی جبکہ زبان کی جڑ اور بالمقابل تالو کا نرم حصہ، قاف میں یعنی سخت حصہ اور کاف کی ادائیگی میں نرم حصہ. جب زبان کی جڑ اور بالمقابل تالو کا نرم حصہ آپس ملے تو کاف کی ادائیگی ہوتی ہے. کاف زبر کا، کاف زے کی، کاف پیش کو، کا کی کو، کا کی کو. یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے جبکہ یہ کاف باریک پڑھی جائے گی. اس قاف کو پر پڑھیں گے اور اس کاف کو باریک. اس کے بعد جیم، شین اور یا یہ تینوں حروف یہ حروف شجریہ میں سے ہیں. جب زبان کا درمیان وسط زبان بالمقابل تالو کے ساتھ اوپر کو لگے تو یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا.
یا غیر مدہ جو ہوگی وہ ہم انشاءاللہ مخارج کے بیان میں پڑھیں گے کہ یا کون سی غیر مدہ ہوتی ہے اور کون سی یا مدہ ہوتی ہے. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، جا جی جو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پہ شو، شا شی شو، شا شی شو. یا زبر یا زیر یی، یا پہ یو، یا یی یو، یا یی یو. دو زبر دو، یہ حرف حافیہ ہے ایک ہی، اور اس کا مخرج جب زبان کی کروٹ ادنا حافت اقصی حافت اللسان اور ادنا حافت اللسان، اس کا یہ جو زبان کی کروٹ آپ کی آسانی کے لیے، زبان کی ایک سائڈ کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں اور دانتوں کے ساتھ ایک سائڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں اور دونوں سائڈوں پہ بھی لگا سکتے ہیں، تو جب وہ آپس میں ٹکرائیں تو یہ والا حرف ادا ہوتا ہے، اور یہ حروف تہجی میں سے سب سے زیادہ پر پڑھے جانے والا حرف ہے. دود دود، دود زبر دو، دود زی زی، دود پیش دو، دو زی دو. اب یہاں پہ اکثر بچے یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ دود کو جب پڑھے ہوتے ہیں تو وہ دال کی ساؤنڈ لیتے ہیں، جبکہ دال کا مخرج اور ہے، دود کا مخرج اور ہے. تو جبکہ دود پر پڑھا جاتا ہے اور دال باریک پڑھی جاتی ہے، اس چیز کا خیال رکھیے گا. اس کے بعد لام، نون اور رو، ان تینوں کا مخرج ایک ہے. ان کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے. جیم، شین اور یا کو، قوف اور کاف کو حروف لغاتیہ، ان کو حروف حلقی، اس کو حرف حافیہ کہا جاتا ہے. اور لام، نون اور رو کو حروف طرفیہ کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ جب زبان کی کروٹ اوپر کی ایک داڑھ اور تین دانتوں کے ساتھ ثنایا، رباعی اور انیاب کے ساتھ ملے تو تب لام کی ادائیگی ہوتی ہے. کس طرح سے؟ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، لا لی لو. نون یہاں پہ یہ اس کا بھی مخرج وہ نون بھی لام کی ہی مخرج سے ادا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ داڑھ کو نکال کے اوپر کے جو تین دانت ہو جاتے ہیں ایک سائڈ کے، ثنایا، رباعی اور انیاب، ان سے جب زبان کی کروٹ ملے تو نون کی ادائیگی ہوتی ہے. سوری، لام میں دو داڑھیں ہوتی ہیں اور نون میں ایک داڑھ کا استعمال ہوتا ہے. نون، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، نا نی نو. اب اس چیز کا خیال رکھیے گا، میم، اور میں یہ آپ کو ایکسٹرا میں بتا رہی ہوں، نون اور میم جو ناک سے ادا ہوتے ہیں خیشوم سے، وہ غنہ والے ہوتے ہیں، جبکہ یہ والا نون یہ آپ نے ناک سے نہیں نکالنا. اس چیز کا خیال رکھیے گا. اکثر لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی ناک سے ہی نکلے گا، جبکہ نون کو ناک سے نہیں نکالنا. نون اس کے کیسے پڑھیں گے؟ نا نی نو. آگے رو، رو جب اوپر زبان کی کروٹ اور اوپر کے تین دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگے تو رو کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اس میں انحراف کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی کہ ایسے تھوڑی سی زبان میں کپ کپاہٹ سی آتی ہے جب رو کو ادائیگی کرتے ہیں. زیادہ بھی نہ ہو، یہ بس ایسے ہمارے خود تک محسوس ہو، ہمیں یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ پھر وہ تکرار میں آ جاتا ہے. تو اس چیز میں ایک چیز کا دھیان رکھیں گے کہ رو کو جب اس کے اوپر فتحہ اور دومہ آ جائے تو پر پڑھا جائے گا، جبکہ را کے نیچے زیر آ جائے تو را باریک پڑھی جاتی ہے. رو زبر رو، را زیر ری، رو پیش رو، رو ری رو، رو ری رو. آگے تو، یہ تو، دال اور تا یہ حروف نطیعہ میں سے ہیں. یہ تینوں حروف کا مخرج بھی یہ ایک ہے. جب زبان کی جڑ اوپر کے دو دانتوں کی زبان کی نوک جب اوپر کے دو دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگے تو یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں. تو، دال اور تا. تو زبر تو، تو زیر تی،
تو پیش تو، تو توی تو، اس کو پر پڑھیں گے تو توی تو، اور دال اور تا باریک. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، تا تی تو. اس کے بعد صاد، سین اور زا، یہ تینوں حروف ایک مخرج سے یعنی کہ حروف صفیریہ سے ہیں اور مخرج بھی ان کا ایک ہے. جب زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے سامنے والے دو دانت آپس میں ملیں اور زبان کی نوک ان سے ٹکرائے یا لگے تو ان حروف کی ادائیگی ہوتی ہے اور ان میں سیٹی کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی کہ جب ان کو ادا کرتے ہیں تو ایسے سیٹی سی آواز پیدا ہوتی ہے. صاد زبر سو، صاد زیر سی، صاد پہ سو، سو سی سو. صاد کو پر پڑھیں گے. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پہ سو، سا سی سو، سا سی سو. آگے زا زبر زا، زا زیر زی، زا پہ زو، زا زی زو. اس میں زی ایسے وصل آ رہی ہے، زا زی زو. آگے زو، زال اور سا، ان کا ایک مخرج ہو جاتا ہے، حروف لثویہ میں سے ہے یہ. زو کو پر پڑھیں گے جبکہ زال اور سا کو نرمی کے ساتھ جب زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے سرے سے لگے. زو زبر زو، زو زے زی، زو پہ زو، زو زی زو، زو زی زو. اس کے بعد زال زبر زا، زال زے زی، زال پہ زو، زا زی زو، زا زی زو. سا زبر سا، سا زے سی، سا پہ سو، سا سی سو، سا سی سو، سا سی سو. اس کے بعد فا، واو، با اور میم، یہ ان کا مطلب یہ شفتین میں سے ہے، ان کا جو مخرج ہونٹوں میں سے ہوتا ہے. اور فا کا مخرج یہ ہے کہ جب اوپر والے دو دانت نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگیں تو فا کی ادائیگی ہوتی ہے. فا زبر فا، فا زے فی، فا پیش فو، فا فی فو، فا فی فو. اس کے بعد واو، اس کے بعد واو ہے اور یہ ہونٹوں کا گول کرنے سے یعنی کہ انضمام شفتین بھی کہتے ہیں ان کو، ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا آتی ہے. واو زبر وا، واو زے وی، وا پیش وو، وا وی وو، وا وی وو. اس کے بعد با، با ہوتی ہے بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتی ہے. اس کو اطباق شفتین کہتے ہیں، مطلب اس کو اور میم کو اطباق شفتین کہتے ہیں اور اس کو انضمام شفتین کہتے ہیں، یعنی کہ منہ کا گول ہونا. اطباق شفتین یعنی کہ منہ کا کھلنا. با بی بو، با بی بو. اور میم بند ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتی ہے. میم زبر ما، میم زے می، میم پیش مو، ما می مو، ما می مو. ایک دفعہ ایک پریکٹس کر لیتے ہیں. آ ای او ہا ہی ہو، آ ای او ہا ہی ہو، غو غی غو، خو خی خو، قو قی خو، کا کی کو، جا جی جو، شا شی شو، یا یی یو، دو زی دو، لا لی لو، نا نی نو،
رو ری باریک، رو تو ری تو دا دی دو تا تی تو سو سی سو سا سی سو زا زی زو زو زی زو، اس کے بعد زا زی زو سا سی سو فا فی فو وا بی وو با بی بو ما می مو۔ تو یہ تھی الحمدللہ ہماری تختی نمبر 4 جس کو ہم پڑھ چکے۔ اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور قرآن مجید سے مثالیں تلاش کر کے اور ان کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جب حروف آپس میں ملتے ہیں اور ایک کلمہ بنتے ہیں تو ہم ان حروف کو ان کے مخارج سے ویسے ہی ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس چیز کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی یا پڑھانے کے طریقہ کار سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یا آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو مزید ایکسپلین کر کے پڑھایا جائے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں کچھ بھی اپنے بارے میں سوال کر سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ